بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے گفتگو۔ قدرت خدا۔ ایک دن شیطان حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا تمہارا پروردگار زمین کو ایک انڈے میں اس طرح کے نہ انڈا بڑا ہونے پائے اور نہ زمین چھوٹی ہونے پائے داخل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان کی یہ بات مغالطہ اور باطل قیاس کی بنیاد پر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، یقیناً خدا کو ناتوانی کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں جو زمین کو لطیف، نرم و نازک اور انڈے کو بڑا کر سکے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، یہ ایسا غلط سوال ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایسے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہاں خدا اس طرح کی طاقت رکھتا ہے جو اسے انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں قرار دے، جس طرح سے تمہاری آنکھوں کی پتلی میں کہ جو انڈے سے بھی چھوٹی چیز ہے قرار دیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھولو گے تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ٹاپک 11، عبداللہ بن حنظلہ اور شیطان۔ بے نیازی، غصے پر قابو۔ ایک دن شیطان عبداللہ بن حنظلہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے حنظلہ کے بیٹے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی بات بتاؤں جسے تم ہمیشہ یاد رکھو اور اس پر عمل کرو؟ حنظلہ نے کہا، مجھے تیری کسی بات اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، میری بات سن، تو اگر اچھی لگے تو مان لینا، اگر بری معلوم ہو تو توجہ نہ کرنا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، اے حنظلہ کے بیٹے، تم کبھی خدا کے علاوہ کسی سے انتہائی رغبت سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ غصے کے وقت ہوشیار رہنا کہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ ابلیس ملعون نے انہیں یہ نصیحت کی اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے غصے پر قابو نہ رکھے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ ٹاپک 12، حضرت نوح کی شیطان سے ملاقات۔ غصہ، فیصلہ، نامحرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے ان کی قوم کے غرق ہونے کے بعد شیطان کے پاس آیا اور ان سے کہا، چونکہ آپ علیہ السلام نے مجھ پر احسان کیا ہے لہٰذا میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ تیری گردن پر میرا حق ہو، یعنی میں نے تجھ پر احسان کیا ہو۔ اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے؟ شیطان نے کہا، آپ نے اپنی قوم کے بارے میں بد دعا کی اور خداوند عالم نے انہیں غرق کر دیا۔ اب کوئی ایسا باقی نہیں بچا جسے میں گمراہ کر سکوں۔ اب مجھے فرصت ہی فرصت اور آرام ہی آرام ہے۔ اب دوسری صدی میں دوسری نسل آئے گی، تب میرا کاروبار شروع ہوگا۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو کس طرح میرے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے؟ شیطان نے بقول خود نوح علیہ السلام کا جو حق اس کی گردن پر تھا اسے ادا کرنے کے لیے چند جملے کہے۔ اے نوح، تم 3 مقامات پر مجھ سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ ان 3 جگہوں پر دوسرے مقامات کی بنسبت میں آدمیوں سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔ جب تم غصے کے عالم میں ہو، 2، جب 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، 3، جب تم کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو اور وہاں پر کوئی تیسرا نہ ہو۔ ٹاپک 13، شیطان مرید، برے صفات۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب قوم نوح علیہ السلام غرق ہو گئی تو شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے نوح علیہ السلام، مجھ پر تمہارا بڑا احسان ہے، میں اس کا بدلہ چکانے آیا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اطمینان رکھو، نہ میں تم سے جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی خیانت کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان کی باتوں پر بڑا غصہ آیا اور وہ اس کی باتیں سننے کو تیار نہ ہوئے، لیکن خداوند عالم کی طرف سے نوح پر وحی ہوئی کہ تم اس کی بات سن لو، میں اس کی زبان پر صحیح باتیں جاری کروں گا۔ اس وقت جناب نوح سے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیطان نے کہا، جس آدمی میں کنجوسی، لالچ، حسد،
یا جلد بازی کی صفت ہوتی ہے۔ وہ بہت جلد میرے جال میں پھنس جاتا ہے اور میرے ہاتھوں میں وہ گیند کی طرح قرار پاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں ایک ساتھ ہی یہ ساری صفتیں جمع ہو جائیں تو ہم اس کا شیطان مرید نام رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص خیرات اور نیک کاموں سے دور ہو وہ میرا مطیع و فرما بردار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، جس بڑے حق کا اپنی گردن پر ہونا بتا رہے تھے وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، آپ علیہ السلام نے بددعا کر کے ایک گھڑی میں پوری قوم کو جہنم میں پہنچا دیا اور مجھے سکون بخشا۔ اگر آپ نے بددعا نہ کی ہوتی تو ایک مدت تک مجھے ان کو گمراہ کرنے کی زحمت گوارا کرنا پڑتی۔ پروردگار ہم کو شیطانی جال کے شر سے محفوظ رکھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں دعا۔ ٹاپک 14، شیطان کی نصیحتیں، غرور، حسد اور لالچ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کشتی سے نیچے اترے تو ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا، روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کا احسان میری گردن پر ہے، کیونکہ آپ نے ان بدکاروں کے لیے بددعا کر کے مجھے گمراہ کرنے کی زحمت سے بچا لیا۔ لہٰذا میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ کو چند باتیں سکھاتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے یہ کہ کبھی غرور نہ کیجیے گا، کیونکہ یہی غرور ہے جس کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ دوسرے یہ کہ کبھی لالچ میں نہ پڑیے گا، کیونکہ پوری جنت اور اس کی نعمتیں آدم علیہ السلام کے حلال اور مباح تھی، صرف ایک درخت کے پھل سے روکا گیا تھا، لیکن لالچ اور حرص کا برا ہو کہ اس نے انہیں اس کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ تیسرے، کبھی حسد کے قریب نہ جائیے گا، کیونکہ اس بری صفت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ ان باتوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، یہ بتاؤ دوسرے اوقات کی بنسبت کس وقت زیادہ تمہیں آدمیوں پر قدرت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے؟ شیطان نے کہا، غصے کے وقت۔